ایمرجنسي چې څه مو شي دې طرف ته راځي و امبولانس مخکې تللی نه شي ځکه چې دا لار دا وګوره دا موټر سایکل دا فوټپات مکمل سټک بند دی دلته څومره صفایي مفایي کېږي که نه دا بالکل ناکاره ده صفایي مفایي د څوک هم نه راځي باقاعده ډي سی ته ټریفک اهلکارو ته هغوی راشي یو ګنټه مطلب دلته کاروایي کې بیا ورک شي میاشتو پورې ورکي ابھی بھی پولیس جو ہے ٹریفک والے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں بندوں کو 2 شخصی ضمانت پہ چھوڑتے ہیں 5,000 روپیہ لیتے ہیں 7-8 مہینے ہو گئے ہیں کہ میں نے کنٹونمنٹ بورڈ کی گاڑی دیکھی نہیں ہے یہاں پہ کہ اگر وہ آئے ہوں اور آگے انہوں نے کوئی سامان اٹھایا ہو. یہ جو پی آر ٹی بنی ہے اس کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں باقاعدہ کنٹرول بورڈ کا جو اسٹاف ہے آ کے ان سے پیسے وصول کرتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد درانی، آپ دیکھیں ڈیلی میدان. میں اس وقت پشاور کے مصروف ترین تجارتی مارکیٹ شعبہ بازار میں موجود ہوں، جہاں کنٹونمنٹ بورڈ انتظامیہ اور ٹریفک انتظامیہ کی نااہلی کے باعث صورتحال انتہائی گمبھیر ہو چکی ہے. اگر میرا کیمرہ آپ کو بتایا میری دائیں جانب پل کے نیچے جو پیدل افراد کے گزرنے کے لیے جگہ ہے وہاں پہ لوگوں نے دکانیں سجا رکھی ہیں، اور اگر سڑک کی بات کریں تو آدھی سے زیادہ سڑک پر موٹر سائیکلیں اور رکشے کھڑے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ ٹریفک کا جام رہنا معمول بن چکا ہے. منٹوں کی مسافت شہری یہاں پہ گھنٹوں میں طے کرتے ہیں. میرے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے مقامی تاجر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اس صورتحال کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے، اور انہوں نے متعلقہ انتظامیہ کنٹونمنٹ بورڈ اور ٹریفک قوم سے اس بارے میں بات کی ہے. آیا اگر بات کی تو ان کا اس بارے میں کیا کہنا تھا؟ مونږه سوزل دی سی سی پی او تم تلیو ټریفک چلاندې کوم چوکي راغوي ته مونږ تلی غوي نم باقاعده دا ډیمانډ کړو چې مونږ ته دلته یو لوډر راکړي چې دا مخې کولاوي ځکه دې طرف ته د بریګاډ هسپتالونه دي ایمرجنسي چې څه مو شي دې طرف ته راځي و امبولانس مخکې تللی نه شي ځکه چې دا لار دا وګوره دا موټر سایکل دا فوټپات مکمل سټک بند دی. نو څومره چې اعلی عهدیداران دي ټریفک اهلکاران دي هغوی ته مونږ دا وینا ده چې دلته لږ باقاعده داسې یو ترجیحي بنیادونو باندې کار وکړي که دا د یو ورځ خبر نه دا چې کوم دا سړک دی دا ډېر کم دی. مونږ کله هلته هغوی ته خپل فریاد ویسو یا مونږ خپل زاري ویسو هغوی مونږ ته همدا خبره کوي یو همغه آن د سپاټ باندې راشي مونږ کالم کوو باقاعده ډي سی ته ټریفک اهلکارو ته هغوی راشي یو ګنټه مطلب دلته کاروایي کې بیا ورک شي میاشتو پورې ورکي. نو زما د څومره ټریفک اهلکار دي څومره مشران دي هغوی ته یم چې دا ترجیحي بنیادونو باندې دا مین لار ده شوبه بازار چې دا د پېښور سنټر دی چې دلته راشي ټول پېښور کې به راشي ډبګري ګارډن ته یو لار تللی ده یو لار خیبر بازار ته تللی یو صدر ته دا مکمل بند دی ځکه دوی تجاوزاتو خلاف اکشن نه علي یو ورځ والي بیا ورک شي. بس دې کې که زه ووایم دې کې د ستاسو چې کوم ملګري دي اهم غلطي شته، سړک د پاسه ګاډۍ کولاو کړ دی ټیکۍ لګیا نو تاسو خپل ملګري هم پوهېږي چې دا ګاډۍ دننه یو ځای ځان ته مقرر کا هلته کولاوه ټیکو دې باره کې تاسو ته وایي. پهله خبره خو دا ده چې دلته چې کوم پارکینګونه دي که نه هغوی ډېر های پیسې علي که نه چې موټر سایکل ودرېږي نو 200 روپۍ ګنټه ترلي. دا حکومت له پکار دی چې دوی له رول ریګولیشن تیار کړي باقاعده یو رینټ مقرر کړي چې دومره کرایه به دا کس ورکوي یا چې ودرېږي که نه هغه سیسټم هم دوی سره نشته. او بل دا دی چې دلته څومره صدران دي لوکل بازار والا شو شوبې مین دغه شو اولډ سپیر پارټ والا شو نو هغوی باقاعده د خلکو سره کینی هغوی راغواړي خو دا خلک عمل نه کوي. دا ټریفک له پکار دی چې باقاعده بره نه په دوی باندې راشي زور پرې راوړي دا خلک به خپله اوچت شي چې زور نه دا خلک نه ټیک کېږي. دې سره لنډ چې کوم دی هسپتال دی خامخا د هغه سیر نه چې څومره ګاډي راځي ایمرجنسي نو هغه هسپتال ته ځي دلته چې دی دا روډ بالکل بند دی. بل زه کنټونمنټ بورډ ته درخواست کوم چې کوم دلته پارکینګ مسلې ډېرې زیاتې دي د دې باندې د هغو کې پوه شوې. بل دلته څومره صفایي مفایي کېږي که نه دا بالکل ناکاره ده صفایي مفایي د څوک هم نه راځي. دلته یو ځای دی هلته میتیازې کېږي پوه شوې میتیازې کېږي میتیازې چې کوم دی سړک ته لاندې بار روځي او هغې باندې چې دی موټرې ځي او هغه یو بل ته پیدارې دغه کېږي جامې بېلمازه کېږي. دا راته ووایي دا اوس موږ چې ګورو د پل لاندې یو لوی کتار چې خلک ناست دي خپل روزګار کوي لګیا دي دا کنټونمنټ بورډ دې ته په کرایه ورکړی دی که نه دا غیر قانون ناست دي؟ دې کې یو همداسې نه دی چې هغه یا پیسې ورکوي یا دغه ورکوي یا نه همداسې ناست دي. یو ته پکار دی چې دې ځای نه دې دغه کړي ورته وایي چې وروره ځان ته یو دوکان یو دغه ذریعه ځان ته برابره کوي لکه دې د وجې نه چې دی دلته دومره رش هر ټایم چې دی موجود وي. دا سړک د پاسه چې کوم ګاډي ټیکېږي ستاسو ملګري دې ته تاسو ولې نه وایي دې خپل لار سیده کړي که نه؟ لکه دې ته خو موږ 40 ځلې ویلي دي که نه خو لکه دا خو د ټریفک والا دغه دی چې هغه یو دغه کې چې دی یو رونډ کوي یا راځي او لیفټر ورسره خپلي چې کوم د غیر دغه ځای کې دا موټرې ولاړ دي یا مصریان یا دغې هغه د خپل ورکشاپ ته دا شی بوځي. جلال الدین صاحب
آپ اس بازار کے جنرل سیکرٹری ہیں اور انتہائی ابتر صورت حال ہے آپ کے بازار کی. یہاں سے گاڑیاں تو درکنار پیدل گزرنا محال ہے شہریوں کا. آپ ان مسائل کو متعلقہ فورمز پر کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اگر اٹھائیں تو وہ کیوں نہیں حل ہو رہے؟ جمعہ بازار کی طرح ایک منڈی لگی ہوتی ہے یہاں پہ، جیسے پنڈی اسلام آباد میں تو لگتی ہے، یہاں پہ تو ہفتے کے 7 دن جو ہے تو یہ منڈی یہاں پہ موجود ہے. تو اس وجہ سے عوام جو ہے وہ پیدل چلنا بھی عوام کا مشکل ہے. یہ آپ تجاوزات دیکھ رہے ہیں، اتنا کافی ہیوج روڈ ہے، یہ کافی بڑا روڈ ہے، ڈبگری کے ساتھ اور LRH کے ساتھ یہ لنکڈ ہے. تو یہاں پہ اکثر ایمبولیسز جو ہیں تو وہ یہاں پہ رش میں آ کے پھنس جاتی ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ڈبل پارکنگ ہے، لفٹر کی سہولت موجود نہیں ہے، ٹریفک پولیس کا پراپر نظام موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ کی طرف سے ہمیں صفائی کا بہت زیادہ پرابلم ہے. اور یہ جو ناجائز تجاوزات ہیں، مطلب ہے ان کا یہ دیکھ رہے ہیں آپ، جیسے آپ نے ابھی ہائی لائٹ کیا ہے ان کو، تو یہ بہت زیادہ ہمیں بارہا کر چکے ہیں. لیکن اس میں کچھ جو کہہ سکتے ہیں کہ اب نام لیں تو پھر وہ ہماری ان کے ساتھ وہ ہو جاتی ہے کہ وہ تو مطلب ہے ابھی بتیں لیتے ہیں تو یہ بیٹھے ہوتے ہیں نا. اگر وہ آنکھیں نہ بند کریں تو یہ کیوں بیٹھے ادھر؟ اگر انتظامیہ طرح آپریشن کرتے ہیں تو آپ ان کی حمایت، ان سے تعاون کریں گے؟ بالکل، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بلکہ ہم خود کئی بار کہہ چکے ہیں ان کو کہ آپ آگے آپریشن کریں. یہاں پہ ہم ان کو خود کئی بار کہہ رہے تھے. دیکھیں، ہمیں بازار سے جو ووٹ ملتا ہے نا، وہ دکان کی شٹر کی دکاندار ووٹ دیتا ہے. ہمیں ناجائز جو ریڈی والا ہے یا مطلب ہے جو ٹھیے والا یا ٹھیلے والا ہے، اس نے تو ہمیں ووٹ نہیں دینا. اس کے ساتھ تو ہمارا تعلق نہیں ہے نا، ہمارا تو دکاندار کے ساتھ تعلق ہے. ابھی بھی پولیس جو ہے ٹریفک والے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں بندوں کو، 2 شخصی ضمانت پہ چھوڑتے ہیں، 5000 روپیہ لیتے ہیں. لیکن وہ روڈ پہ جو کھڑے ہیں ان کو نہیں اٹھاتے، دکاندار کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، دکاندار کا مال اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور دوسری، آج کل یہ بائکیں والے ہمارے بھائی ہیں، بے روزگاری کی بھی چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی زیادہ ہے، تو ان کی وجہ سے بھی کافی جگہ جگہ پہ انہوں نے اپنی بائکس جو ہیں پارک کی ہوتی ہیں. تو ان کے لیے SOPs ایسے ٹریفک پولیس کو چاہیے کہ ایسے بنائے یہ جگہ جگہ پہ کھڑے نہ ہو. ان کے لیے کوئی مخصوص اسٹاف مخصوص کیے جائیں، کوئی ان کو کوڈ دیے جائیں جن سے ان کی شناخت ہو. مطلب ان میں پولیس حکام بھی کہتے ہیں کہ بھئی اس میں ان کو رجسٹر کیا جائے. تو یہ ایک اچھی. جلال الدین صاحب، اکثر کنٹرول بورڈ انتظامیہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اپنی حدود میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ صورتحال اس کے برعکس سے جو دعوے وہ کر رہے ہیں. تو کیا یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر آپریشن ہوتا ہے کہ نہیں ہفتوں یا مہینوں میں کوئی ایک مرتبہ؟ میرے خیال میں تو درانی صاحب یہاں پہ تو جو ہے تو 7-8 مہینے ہو گئے ہیں کہ میں نے کنٹونمنٹ بورڈ کی گاڑی دیکھی نہیں ہے یہاں پہ کہ اگر وہ آئے ہوں اور آگے انہوں نے کوئی سامان اٹھایا ہو یا کوئی ٹھیلے والے کو یا کوئی روڈ کھلانے کے لیے یا ٹریفک والوں کو. میں نے ان 7-8 مہینوں میں نے نہیں دیکھا. آپ کا انتظامیہ سے کیا مطالبہ ہے؟ کنٹرول بورڈ جی ہمارا کنٹرول بورڈ سے اور پولیس کے اعلیٰ حکام سے اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ برائے کرم یہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ابھی بھی میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا پوزیشن جا رہی ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی پراپر ٹریفک اہلکار مقرر کیا جائے. یہاں پہ جو لفٹر ہیں، فورک لفٹر، وہ ہمیں ایک مہیا کیا جائے جو صرف شعبہ بازار میں ناجائز جو پارکنگ پہ گاڑی کھڑی ہو اس کو اٹھائے، باقاعدہ اس کو جرمانہ کرے. اس میں ہم حکومت کے ساتھ ہیں، اس میں ہم انتظامیہ کے ساتھ ہیں، کنٹونمنٹ بورڈ کے بھی ساتھ ہیں. صفائی کی ابتر صورتحال ہے، بائکیں والوں کی ابتر صورتحال ہے، یہاں پہ ناجائز تجاوزات کی بہت بری حالت ہے. تو بس یہ ہمارے مطالبات ہیں. محمد کامل صاحب، جب ہم نے شبہ کہنا ہوتا ہے تو ہم گھنٹوں سوچتے ہیں کہ جائیں یا نہ جائیں. خاص طور پہ جو اسکول کی چھٹی کے اوقات ہیں اس میں تو آنا ہمیں بالکل مناسب ہی نہیں لگتا. ہر شہری شبہ آنے سے کتراتا ہے تجاوزات کی وجہ سے. اس کو پتہ ہے کہ گھنٹوں ٹریفک میں پھنسنا پڑے گا. تجاوزات سے آپ کا روزگار کتنا متاثر ہو رہا ہے؟ جو PRT بنی ہے اس کے نیچے بیٹھے ہوئے باقاعدہ کنٹرول بورڈ کے جو سٹاف ہے آ کے ان سے پیسے وصول کرتا ہے، ماہانہ یا ہفتے کے حساب سے ان سے پیسے وصول کرتا ہے. اسی طرح جو ہمارے ٹریفک کے پولیس والے ہیں وہ بھی آتے ہیں، جتنے یہ تجاوزات جو جنہوں نے تجاوز کیا ہوتا ہے ان باقاعدہ ان سے منتھلی لیتے ہیں، ہفتے جمعرات والے دن آ کے ان سے پیسے لیتے ہیں. تو یہ ہم کئی مرتبہ ہم نے یہ گزارشات کی ہیں ہائر اتھارٹیز کو، لیکن ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہم تو ایک ذمہ دار دکاندار ہیں شعبہ بازار کے اور یونین میں بھی ہیں، تو ہم نے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے یہ جو مطالبات ہیں بالکل قانونی مطالبات ہیں، اس کا کوئی حل، بہتر حل نکلے کہ تاکہ یہ دیکھیں یہ کتنی ٹریفک بند ہے، ہر وقت یہاں پہ ٹریفک بند رہتی ہے. تو ہمارا مطالبہ یہ
کہ یہ اس کا کوئی مداوع ہو، اور خاص طور پہ اسپیشلی کنٹرول بورڈ والے اور یہ جو ٹریفک والے، ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ ان کا خود آئیں، ہائی اتھارٹیز کو خود چاہیے کہ وہ خود آئیں اور یہاں وزٹ کریں اور یہ حال دیکھیں. ٹھیک ہے جی ناظرین، آپ نے شعبہ بازار کے تاجروں عہدیداروں کی باتیں سنی. سب کا یہی کہنا ہے کہ تجاوزات سے ان کے کاروبار پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. انتظامیہ سے متعدد بار یہ سفارشیں کر چکے ہیں کہ اس کا سدباب کیا جائے، لیکن کوئی حل ابھی تک اس کا نہیں نکالا جا سکا. انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ جو تجاوزات قائم ہیں بیاٹی پل کے نیچے یا سڑکوں پر، ان سے باقاعدہ متعلقہ اداروں کے اہلکار جو اداروں میں کالی بھیڑیں ہیں وہ بھتہ وصول کرتے ہیں، جس کی وجہ سے تجاوزات ختم نہیں ہو رہے ہیں اور اس کا خمیازہ غریب عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. انہوں نے جو حکام بالا ہیں ان سے سفارش کی ہے، گزارش کی ہے کہ وہ محتاط عملے کی سب اچھا کی رپورٹ کی بجائے آ کر زمینی حقائق دیکھیں جو ان کا عملہ ان کو فراہم کرتا ہے اس سے مکمل برعکس ہیں. امید ہے جو مسئلہ ہے اس کو پوری طور پر حل کیا جائے گا اور انتظامیہ اس جانب بھی نظر کرے گی. کیمرہ مین سدلی کے ہمراہ شہزاد درانی، ڈیلی میدان، پشاور.